سیکٹری ٹورزم ACS صاحب، منسٹر انفارمیشن شفیع جان صاحب، سابقہ ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ فار STIT شفقت ایاز صاحب، DG صاحب، ہمارے خیبر بینک کے MD، باقی جتنے بھی ہمارے آفیشلز ہیں، اور سب سے بڑھ کر میرے صوبے کی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی خوش ہوں کہ آج وہ لمحہ آیا ہے کہ میں خود جو میزبان کا پروگرام ہم نے سوچا تھا، اس سے پہلے بھی چیکس مل چکے ہیں، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ آپ تمام لوگوں کو میں خود بلا کر یہ چیکس حوالے کروں۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنا ویژن یہی رکھا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں پر انویسٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو اوپر لانا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ پاکستان میں، خیبر پختونخوا میں اور اپنے علاقے میں ایسے ایسے کام کرے جس سے ان کو بھی فائدہ ہو، ان کو بھی یہ موقع ملے کہ وہ خود بھی کمائے، اور ان کو یہ موقع بھی ملے کہ وہ اپنے صوبے اور پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ بھی کرے۔ آج خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے، عمران خان صاحب کی اس حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو وہ موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے، اور اس پروگرام کو جو ہم نے شروع کیا ہے عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق، اس میں آپ اپنے حد سے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گے اور اس کو جو ہے آگے لے کر جائیں گے۔ اس سے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کمانے کا موقع بھی ملے گا، دوسرا جو صوبے کا پوٹینشل ہے ٹورزم، پاکستان کے ہر کونے سے تو ویسے بھی ہمارے مہمان یہاں آتے ہیں، ٹورسٹ باہر دنیا سے بھی لوگ آتے ہیں ہماری جو خیبر پختونخوا کی خوبصورتی ہے وہ دیکھنے کے لیے۔ تو اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ جب یہاں آئے اور یہاں پر ہمارے مہمان بنے تو ان کو اپنائیت کا وہ احساس ملے۔ آپ لوگوں نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ پیسے تو ہر بندہ کما سکتا ہے، لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے عزت بھی کمانی ہے، عزت بھی دینی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے جو لوگ ٹورسٹ ان علاقوں کا دورہ کرتے تھے تو ہماری وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی، بہت سے لوگ گلا کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے عمران خان صاحب کی حکومت نے جتنی بھی ہماری کمیاں تھی وہ نکالنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن وہ ابھی حکومتی مہمان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بھی مہمان ہوں گے۔ تو جو رقم آپ لوگوں کو ملی ہے، آپ لوگوں نے اس سے ان کے لیے بہترین انتظامات کرنے ہیں۔ جو ٹورسٹ جاتے ہیں وہ خرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنی جمع پونجی جو، کیونکہ یہاں اکثریت مڈل کلاس لوگوں کی ہے، تو وہ اپنے معیار کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ان کے معیار کے مطابق وہاں بہترین سہولیات ان کو دینی ہے، اور کم کمانا ہے اور ان کو خوش زیادہ کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس میں جو ہمارے تقریباً 125 لوگوں کو یہ چیکس ملے ہیں، ابھی 125 89 کو مل گئے، 125 ہماری ٹارگٹ ہے، انشاءاللہ باقی لوگوں کو بھی جلد ملیں گے۔ ابھی میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ نے سفارش نہیں کی اور اس کے باوجود آپ سب کو یہ چیکس ملے ہیں تو برائے مہربانی آپ تالیاں بجائیں۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ ہمارا
عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق بیسک موٹیو ہی یہی ہے کہ ہم نے میرٹ اور ٹرانسپیرنسی لانی ہے، کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ تو اس پروجیکٹ میں بھی الحمدللہ ہم نے میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کو اپنی اولین ترجیح رکھا ہے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ سب نے تالیاں بجائی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خیبر پختونخوا کی ٹورزم میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے۔ یہ ریونیو جنریشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے سیر و تفریح کے، کیونکہ آلریڈی اتنے زیادہ ٹینشنز ہیں۔ ریجیم چینج آپریشن کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلسل پورے پاکستان کی عوام ظلم، جبر، فسطائیت دیکھ رہی ہے۔ 2022 سے لے کر آج تک مہنگائی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پاکستان کی اکانومی اس طرف جا رہی ہے جس سے آگے پاکستانی عوام مزید مہنگائی بھی دیکھے گی، ان ایمپلائمنٹ بھی دیکھے گی، ہمارا جی ڈی پی گروتھ بھی دن بدن گر رہا ہے۔ ہمارا جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ بھی تقریباً 2.6 ہے، ہمارا جی ڈی پی گروتھ بھی 2.6 ہے۔ تو پاکستان اس طرف جا رہا ہے جس سے مزید ہمارے پاکستان کی عوام غربت کی لکیر کے نیچے جائیں گے، لیکن اللہ کرے کہ پاکستان ترقی کرے، ہماری یہی امید ہے۔ لیکن جو لوگ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اداروں کو مفلوج کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ جو ہمارا نوجوان ہے، عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم تو ان کو مواقع دے رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ہماری جو پالیسیز ہیں اس پر کام ہو رہا ہے، اور ہم مزید مواقع اپنے نوجوان کو دیں گے، روزگار کے ہو، کاروبار کے ہو۔ لیکن جو حالات وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستان میں بن رہے ہیں، کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہی کچھ اور ہیں، آپ لوگ سب کو پتا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے، جو آئی ایم ایف میں رپورٹ ہو چکی ہے، اور یہ صرف رپورٹ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو رپورٹ نہیں ہوئی، اس کرپشن کی داستان اس سے کئی زیادہ ہے، اور 5300 ارب روپے معمولی رقم نہیں ہوتی۔ ہمارا جو بقایا ہے خیبر پختونخوا کی عوام کا، خیبر پختونخوا کے صوبے کا وفاق پر، وہ تقریباً 4000 سے 5000 ارب روپے کے درمیان ہے۔ وہ ہمیں نہیں دے رہے، ہمارا حق ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ لیکن دوسری طرف صرف کرپشن میں، صرف اپنی عیاشیوں میں 5300 ارب روپے جو ہیں یہ پاکستانی قوم کا کار ہے۔ تو یہ امتیازی سلوک وفاقی حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے مسلسل۔ میں نے انشاءاللہ تعالی جب سے حلف لیا ہے، میں نے آپ لوگوں کا مقدمہ لڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بھی آپ کا مقدمہ ہر فورم پر لڑوں گا، لیکن آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، کیونکہ یہ رقم اگر ہم وفاق سے لائیں گے ہمارا جو حق ہے، تو انشاءاللہ اس طرح کی مزید چیزیں، مزید مواقع ہم آپ سب کو دیں گے انشاءاللہ تعالی، پورے خیبر پختونخوا کی عوام کو دیں گے۔ لیکن بہرحال یہ جنگ تو جاری رہے گی۔ جو موجودہ وسائل ہیں اس میں ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان تمام وسائل کو برائے کار لا کر آپ کے تمام مسائل حل کریں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ ہماری نیت صاف ہے، ہماری کوشش جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی میرا رب ہمیں دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا، اور آپ سب کی خدمت اس طرح انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ لیکن آپ نے اس ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ کو اس اپرچونٹی کو جو آپ کو ملی ہے، اس کو بہترین انداز میں کرنا ہے، اس کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے جو ہمارے مہمان باقی صوبوں سے آتے ہیں، پاکستان سے باہر سے آتے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں دلانا کہ ہم یہاں پر جو ہیں ان کو کھانے کے لیے بیٹھے ہیں،
بلکہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ خیبر پختونخوا کا ہر فرد، خیبر پختونخوا کا ہر شہری، خیبر پختونخوا کا ہر نوجوان آپ کی خدمت میں یہاں بیٹھا ہے. آپ آئیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، ہم آپ کو جو ہیں اپنی جگہ بھی دیں گے، اور ہم اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جو ایک نوالا ہم کہتے ہیں وہ آدھا کر کے آپ کو دیں گے، لیکن آپ نے یہاں پر آنا ہے اور ہم نے آپ کی مہمان نوازی کرنی ہے. آپ سب کو ایک دفعہ پھر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کو ختم نہیں ہونے دیا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جو باقی رہتے ہیں اس میں بھی آپ یہ ضرور اس کا خیال رکھیں گے. تمام مہمانوں کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ہم سب کو انشاءاللہ تعالی اپنے نیک مقاصد میں کامیابی ملے گی. بہت شکریہ، بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.